تھا کہ کیا کوئی خاتون حالت جنابت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جی بالکل پلا سکتی ہے، کیونکہ یہ جنابت ہوتی ہے یا حالت حیض و نفاس ہوتی ہے یا بے وضو پن کی وجہ سے ایک نجاست ہم پر طاری ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم بے وضو نماز کی حالت میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ تمام نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں۔ نجاست حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسمیل ہوتی ہے، نہ انہیں چھو سکتے ہیں، یعنی ان کا حصی یا فزیکلی وجود نہیں ہوتا، بس شریعت نے کہا کہ مان لو کہ اس پہ ناپاکی، یہاں ناپاکی ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اور جو حکمیہ نجاست ہوتی ہے، یاد رکھیں، نہ وہ کسی چیز میں صلاحیت کرتی ہے اور نہ وہ چھٹ کر کسی کو لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جیسے جنابت جو ہے، کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم پانی میں ہاتھ ڈال دیں جنابت اتر جائے، تو یہ جنابت پانی میں کچھ صلاحیت نہیں کرتی ہے حقیقتاً، کیونکہ اس کا اپنا حصی وجود تو ہے ہی نہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اتنے حصے کی گویا کہ ناپاکی اتر گئی، مان لو کہ یہ پانی ناپاک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حصی وجود اس کا نہیں ہوتا بہرحال۔ تو جب بچے کو ماں فیڈ کروا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گندگی بچے کے پیٹ میں چلی جائے گی دودھ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے، اور یہ تو مطلب غیر مسلمین کا عقیدہ تھا کہ جب اہل کتاب کے ہاں جو زمانہ ماضیہ میں تھے، کہ ان کے ہاں جب کوئی عورت حالت حیض و نفاس میں آتی تو اس کو بڑا چھوت سمجھا جاتا تھا، اسے کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ نہیں، تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گی سب ناپاک ہو جائے گا، اور مرد کے قریب نہ آؤ، بالکل دور ہو جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس قسم کے تمام دقیانوسی پن کو ختم کیا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان ایام میں اگر پانی پیتی تھی تو بعد خود سرکار اس کو لے کر اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا۔ تو اور اسی طریقے سے ایک دفعہ جب میں نے کہا، سرکار نے فرمایا کنگھی کریں، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں، فرمایا کہ جنابت تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تمہارے کنگھے میں تو صلاحیت نہیں کر گئی ہے، تو اس لیے ماں بالکل دودھ پلا سکتی ہے۔